ہیں آنسو، دارین کی ملکہ کے رضا بنتے ہیں آنسو، زہرا انہیں لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر، شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو۔ مولا آپ کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان مجلس کا خرچ خراجات نظر میں آج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت کلام دوں، علامہ آصف رضا علوی صاحب کو ایک دو اعلان سماعت فرما لیں، اور باہر کھڑے ہوئے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ چونکہ شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی بھی ہوگی، آپ تابوت کی انشاءاللہ تابوت حضرت علی علیہ السلام کی شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، اور اس میں جناب آصف علوی صاحب کے بعد نوح خان جو کہ سندھ سے تشریف لائے ہیں، غلام مصطفیٰ تالپور اور ان کے ساتھی کو انشاءاللہ نوح خوانی کریں گے، اور مجالس کے اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 20 رمضان بعد نماز جمعہ علی ولی اللہ امام بارگاہ میں مجلس عزا ہوگی 20 رمضان کو۔ کل رات 19 گلاب میں مجلس عزا رات 8 بجے شروع ہو جائے گی، جس میں علامہ آصف رضا علوی صاحب کا بھی خطاب ہوگا کل رات 8 بجے 20 رمضان انشاءاللہ علی ولی اللہ میں، اور 20 اور 21 کی درمیانی رات 19 گلاب میں انشاءاللہ رات 8 بجے مجلس عزا ہوگی۔ 22 رمضان رات 8 بجے عزیز کلونی میں مجلس عزا ہے، جس میں سید مدر الشرائی صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سے انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ اس میں 22 رمضان یہ میں نے رات کا عزیز کلونی کا اعلان کیا ہے، دن 1 بجے تارک آباد میں بھی مجلس عزا ہے 22 رمضان، وہاں سے فارغ ہو کر پھر آپ عزیز کلونی آ جائیں۔ یہ ہو گئے 5 شوال انشاءاللہ 73 چک میں مجلس عزا ہے، صبح 8 بجے شروع ہوگی، اس ملک کے نامور ذاکرین اور علماء خطاب فرمائیں گے۔ 11 اور 15 شوال ہمیشہ کی طرح خمسہ حافظ تصدق صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں 7 گلاب میں، پورے 5 بجے وہ ممبر افروز ہوا کریں گے۔ 11 شوال سے لے کر 15 شوال تک ان کا انشاءاللہ خمسہ ہوگا، اور پھر 15 اور 16 شوال یعنی اس کی اگلی رات جال چکیاں نزد تھانہ جال چکیاں منور ٹاؤن گلی نمبر 3 افتخار بٹ کے ہاں انشاءاللہ مجلس عزا ہوگی برسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، جس میں علامہ آصف رضا علوی، منتظر ذاکر اہل بیت جناب منتظر مہندی، اور اس کے علاوہ سید ذوالقرنین آپ مڈ رانجا کے علاوہ بہت سے پڑھنے والے ہیں، اس میں شرکت فرمائیں۔ بار محمد و آل محمد صلی اللہ ایک ربائی قبلہ کی اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سمجھنا چاہتے ہو گھر شریعت کس کو کہتے ہیں، جو یہ شریعت کا شور لگایا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھنا چاہتے ہو گھر شریعت کس کو کہتے ہیں، اتنا جان لو حق کی امامت کس کو کہتے ہیں، اتنا جان لو حق کی امامت کس کو کہتے ہیں، اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سوچ ہے واعظ علی کے ذکر سے ہٹ کے عبادت کس کو کہتے ہیں۔ اسی عبادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں وکیل حق فاطمہ زہرا جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب آف فیصل آباد۔ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا فاطمتی عیسی و سیدتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاۃ والسلام علی
سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بلندر السماوات. جس بادشاہ کی آج شب ہے اسی بادشاہ کا فرمان ہے اگر تمہارے رزق میں قلت ہو، طول حیات چاہتے ہو، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو ہماری ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. دعائے آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بہتر حسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا مل کے آمین کہنا. میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ اجازت ہے گفتگو شروع. رمضان المبارک کا ماہ مبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہو گیا. یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. اس مہینے کا اصل نام 70 نام مذہب اہل بیت کی کتابوں میں اس مہینے کے لکھے ہیں. اسے صرف رمضان کہنا گناہ ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، اسے رمضان کہنا گناہ ہے مذہب اہل بیت میں، کیونکہ رمضان ہے اللہ کا نام. یہ ہے ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ. 70 نام مذہب اہل بیت میں اس کے لکھے ہیں. شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الواسعہ، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، وسعتوں کا مہینہ، گناہگاروں کی معافی کا مہینہ. 70 نام مذہب اہل بیت کی کتابوں میں لکھے ہیں. ایک معتبر ترین نام ہے، اسے کہا جاتا ہے سید الشہور، مہینوں کا سردار. مہینے باقی بھی اللہ نے بنائے لیکن اس مہینے کو سید کہا گیا. سید کہنے کی وجہ سے اس کی برابری کوئی مہینہ نہیں کر سکتا. ربیع الاول میں نبی آئے تھے، رجب میں امیر آئے تھے، شعبان میں کریم آئے تھے، لیکن رمضان کی برابری نہیں ہوئی کیونکہ اسے سید کہا گیا. اس کا مطلب تم نے مہینوں میں اسے سید کہہ کے بتا دیا ہے کہ سید غیر کے برابر نہیں ہوئی. تو میری سمجھ میں طالب علمانہ سے میری سوچ ہے، میری سوچ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب یہ بحث ہوئی تھی کہ ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ساری ذاتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، برابری نہیں، یہ سارے فرق یہ نہیں ہونے چاہیے، سب کو ایک جیسا ماننا چاہیے، ساری ذاتیں برابر ہوتی ہیں. جب ساری ذاتیں برابر ہوتی ہیں تو پھر سارے مہینے بھی برابر ہوں گے. تو لہٰذا کہہ دینا چاہیے کہ شعبان میں بھی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں ایک نماز پڑھو تو 1000 مہینوں کی نماز سے افضل ہو جاتی ہے. کہتے نہیں وہ مہینہ صرف رمضان کا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ فضیلت ہے، باقی مہینوں میں فضیلت نہیں ہے. شعبان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، ربیع الاول بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رمضان بھی اللہ کا بنایا ہے. رمضان میں فضیلت کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہتے ہیں اس رمضان مہینے کی باقی مہینوں سے فضیلت ذرا افضل ہو گئی ہے. اس کا مطلب کہ آپ اندر سے مان گئے ہیں کہ مہینے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں اگر رمضان اور شعبان ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو نسل مروان اور نسل عمران بھی ایک جیسے.
نسل سفیان اور نسل عمران بھی ایک ہے. آج کی رات سے مسلمانوں نے شب قدر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. مسجدوں میں لائٹیں جل گئی, چراغاں ہو گیا, روشنی آج آپ کو ہر مسجد میں نظر آئیں گی. ساری رات نمازی مسجد میں رکیں گے. سرکار پہلے تو آپ ایک نماز کے بعد چلے جاتے تھے, آج کیوں رکے؟ کہتے جی آج ہم نے چراغا اس لیے کیا ہے, آج مسجد کی لائٹیں اس لیے بند نہیں کی کہ آج شب قدر نہ ہو. تو شب قدر میں لائٹیں جلا لیتے ہیں. کہتے تھے اس رات میں قرآن آیا تھا, جس رات میں قرآن آئے تو اس رات میں چراغا ہونا چاہیے. جو قریب بیٹھو یہ میرا ساتھ, جس رات میں قرآن آئے اس رات میں چراغا ہونا چاہیے. تو لہذا 19 ہو یا 21 ہو یا 23 ہو یا 25ویں ہو یا 27ویں ہو, آپ نے پوری راتیں ان مسجدوں میں لائٹیں بند نہیں کرنی, چراغا بھی ہونا ہے, روشنیاں بھی ہونی ہیں, اور آپ نے انتظار کرنا ہے کہ کہیں یہ وہ رات تو نہیں ہے جس رات میں قرآن آیا ہو. اس رات میں تم نے چراغا بھی کر لیا ہے, تم نے اس رات میں روشنیاں بھی جلا لی ہیں. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم 17 ربیع الاول کو چراغا کرتے ہیں, جب ہم 13 رجب کو لائٹیں لگاتے ہیں, جب ہم 3 شعبان کو حسین کی خوشی مناتے ہیں, یہاں جب قرآن آیا تھا وہاں بولتے قرآن. اگر سامت کے لیے جاگا جا سکتا, اس رات کی فضیلت ہے, اس رات پہ قرآن آیا, یہی فضیلت ہے, اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. تھوڑا تھوڑا بولیے گا سر. اس رات کی ایک ہی فضیلت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا اس رات میں جو قدر والی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں ادراک ہی نہیں کہ یہ رات کیا ہے. جو بندے آج علی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے میں سوال کر سکتا ہوں کہ جب رات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ذات سمجھ میں کیسے؟ جب رات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس ذات کا ادراک ہونا. اور میں ممبر میں ہمیشہ سرگودا کی دھرتی میں عقیدہ پڑھتا اور عقیدہ سنتے ہیں, یہاں عقیدہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, علی کا ادراک تو ناممکن چیز ہے. ادراک علی کو چھونا ممکن نہیں. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خدا ہو. جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ بے شک بولے, جس کا عقیدہ نہیں ملتا وہ چپ. کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے علی کو سمجھ لیا. نوکروں کا ادراک نہیں ہوا. ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم غالی ہو جاتے ہیں, ہم فضائل علی پڑھتے ہیں تو ہم ایجنٹ ہو جاتے ہیں. ہم کریں تو کریں کیا, ہمارے ساتھ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں, میری جان جگہ آپ منتخب کر دیں, ہم آ جاتے ہیں. بیٹھ کے پہلے علی کے نوکروں کے فضائل ڈھونڈتے ہیں. میرا حق نہیں بنتا کہ میں علی کے نوکروں کے کوئی موازنے کروں, لیکن چلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پڑھے لکھے ہیں میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. اللہ کا نبی ہے ابراہیم, تھوڑا آپ بولے میں تو بات, چھوٹا نبی نہیں, بڑا نبی. اسے اللہ نے خلیل کہا ہوا, اپنا دوست کہا ہوا, اور دوست ہمیشہ پیارے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا خلیل ہے بخاری صاحب, اللہ کا دوست ہے یہ. اس نے دوستی میں ایک دن خدا سے کہا کہ میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے, کیسے زندہ کرتا ہے. آواز آئی, ابراہیم تجھے یقین نہیں کہ یہ مارنے کے بعد یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کا یقین ہے, اطمینان چاہتا ہوں. اس کا مطلب کہ ابراہیم جتنا مرضی بڑا نبی تھا, ابراہیم کے پاس یقین تھا, اطمینان نہیں تھا. یہاں پہ تو میں علی کی بحث ہی نہیں کر رہا, اگر یہیں پہ آؤں تو یہیں پہ رک کے ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے کہ ابراہیم ساری زندگی یقین رکھتا رہا لیکن اطمینان ڈھونڈتا رہا. جو اطمینان ڈھونڈتا رہے اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جسے خدا نفس مطمئنہ کہہ کے بنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یقین ہے,
اطمینان چاہتا. کیا کہا جناب ابراہیم نے؟ یقین ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا یقین ہے، اطمینان چاہتا ہوں، مجھے صرف دکھا دے کہ تو کیسے کرتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، پھر مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ ایسے زندہ ہوتے. یہ اللہ کا نبی تھا. میں تجھے علی کی دہلیز میں لے کے جاؤں. علی کی دہلیز میں غلام بیٹھا ہوا جو سفید ریش کے ساتھ دہلیز امیر میں بیٹھا ہوا. ایک دن جناب سلمان نے اپنے تعارف کرواتے سلمان نے کہا کہ میں دنیا کہتی ہے کہ علی مردے زندہ کرتا ہے، یہ کیا علی کا فضائل ہے؟ یہ کوئی فضیلت نہیں علی. جناب سلمان مولا علی کی معرفت بیان کر رہے تھے یا لوگ کہتے یا علی یہ سلمان آپ کی محبت میں بہت آگے نکل گیا. یہ کہیں کہیں جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت سمجھ میں نہیں آتی. جناب امیر نے مسکرا کے فرمایا کیا کہا سلمان نے؟ کہتے سلمان کہتا ہے کہ علی مردے زندہ کرتا ہے. علی مسکرا کے فرماتا ہے یہ کام تو سلمان خود بھی کر لیتا ہے. یہ کام ابراہیم کی بات ذہن میں رکھنا. ابراہیم کی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مجھے یقین ہے، اطمینان چاہتا ہوں. مولانا امیر نے مسکرا کے فرمایا یہ کام سلمان خود بھی کر لیتا ہے. کوئی بندے اگلے دن سلمان کو ایک چوک میں گھیر کے کھڑے ہو گئے. سلمان علی کہتے ہیں کہ تو مردے زندہ کرتا ہے، علی کہتے ہیں کہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے. میں چہروں پہ نظر پڑوں گا، دیکھوں گا کس چہرے پہ خوشی کی لکیر آئی اور کہاں پہ غم کی لکیر آئی ہے. جب صحابہ نے دیکھے کہ ہم نے علی سے سنا ہے کہ سلمان مردے زندہ کر لیتا ہے، جب سلمان نے کہا میں نے آج تک کبھی کسی مردے کو زندہ کیا نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے تو میں کر لیتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے تو میں کر لیتا ہوں گا. انہوں نے کہا نانا سلمان واپس گھر نہیں جانے دیں گے، ابھی ہمارے ساتھ قبرستان میں چل. جو علی نے کہا وہ کر کے دکھا، جو علی نے کہا وہ کر کے دکھا. ابھی پتا چلے گا تیرا رہبر، تیرا مولا، تیرا امام سچ کہہ رہا تھا. جناب سلمان چلے گئے. فرمایا قبر اپنی مرضی کی تلاش کر لو، قبر اپنی مرضی کی تلاش کر لو. نے پورے قبرستان کا چکر لگایا. ایک بوسیدہ سی قبر، پرانی سی قبر، پھٹی سی قبر پہ جا کے سلمان کو کھڑا کر دیا. سلمان کا کھڑا ہونا تھا. سلمان نے کھڑے ہو کے قبر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنا وہ کہتا ہے کہ میں زندہ کر لیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں زندہ کر لیتا ہوں. اس کے کہے ہوئے کے مطابق تو اونچا اتنا کہنا تھا قبر پھٹی، مردہ باہر آیا. مردے نے باہر آ کے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھا. عین الجمل، عین الجمل، عین الجمل، عین الجمل. میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرا اونٹ کہاں ہے؟ لوگوں نے سلمان سے کہا سلمان مردہ زندہ کروانے آئے تھے، یہ کون سا پنگا پڑ گیا؟ یہ تو اٹھ کے کہہ رہا میرا اونٹ کہاں ہے؟ اونٹ کہاں ہے؟ سلمان نے کہا چاہے تم نے سردار نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا انسان جو کرتا ہوا مر جاتا ہے، جب قیامت والے دن اٹھے گا شہر وہی سے شروع ہو جائے گا، بات وہی سے شروع ہو جائے گی. یہ ایک عربی تھا جو صحرا میں اپنا اونٹ چلا رہا تھا. اس کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا. یہ اونٹ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیاس کی حالت میں مر گیا. آج قبر سے نکل کے پھر اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا سلمان ایسا بھی ہوتا ہے؟ سلمان نے کہا اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر وقت علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو. کسی بھی جگہ پہ مر جاؤ اٹھ کے پوچھو علی کہاں. جگہ پہ موت اٹھ کے پوچھو کہ میرا علی کہاں. اس نے کہا تھا یقین ہے، اطمینان چاہتا. اس نے اطمینان سے قبر پہ جا کے کہا اٹھ جا. کھولتا جاؤں گا بات بڑی دور تک نکل جائے گی. علی کے نوکروں کے فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہم کمبر سے مانگے تو ہمیں کمبر دے دیں، ہم بھوسر سے مانگے. ایک اللہ کا نبی ہے نام اس کا سلیمان ابن داؤد ہے. چھوٹا نبی ہے، بہت بڑا نبی، سلطنت والا نبی، رقبے والا نبی، پرندوں کی بولیاں
ہواؤں پہ چلنے کا حکم، جنات اس کے تابع، پورا کنٹرول ہے اس کا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ملک الموت آیا، ملک الموت کا آنا تھا سلیمان کا، رک کبھی میرا جانے کا پروگرام نہیں۔ سلیمان ابن داؤد نے کہا رک جا، سلیمان ابن داؤد نبی نے کہا رک جا، میرا جانے کا پروگرام نہیں۔ ہو سکا سنبھل کے بات کر، میں ملک الموت میں دائیں بائیں دیکھنے بھی گنجائش نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے یوں چھڑی بغل میں تھی یا اسے روح قبض کرنا تھی، چھڑی کو دیمک لگی، دیمک چاٹتی چاٹتی اللہ کا نبی سلیمان گرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ سلیمان ابن داؤد دنیا سے جا چکے۔ ملک الموت نے بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں دی، ملک الموت نے چھڑی بھی بغل سے نہیں نکالنے دی۔ میں بات کھڑے میں منہ دیکھ نہیں بات کر رہا، چوک میں بات کر رہا ہوں، قرآن ممبر میں لے کے آؤ۔ سلیمان ابن داؤد چھوٹا نبی نہیں تھا، بہت بڑا نبی تھا۔ سلیمان ابن داؤد ملک الموت کے سامنے کھڑا رہا، ملک الموت نے کہا نہ پلک جھپکنے کی اجازت میں نبیوں کو بھی نہیں دیتا، چاہے جو بھی ہے میرے پاس کسی کا دیا ہوا عمل ہے، کسی کا دیا ہوا عمل ہے جو میں لے کے آتا، مجھے کسی نے اس نوکری پہ رکھا ہوا۔ اس نے سلیمان ابن داؤد کو نہ بیٹھنے دیا۔ سلیمان ابن داؤد کی چھڑی کو، اس عصا کو دیمک نے چاٹا تو سلیمان ابن داؤد کے جاننے والوں کو پتا چلا کہ اللہ کا نبی دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ ہے نبی سلیمان ابن داؤد جس کو ملک الموت نے پلک جھپکنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن ممبر پہ لے کے مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے، علی کی دروازے پہ جھکنے والا بوڑھا سلیمان محمدی، جب سلیمان محمدی پہ مدائن پہ موت آ گئی، ملک الموت نے آگے سلمان میں تیری روح لینے کے لیے آیا۔ سلمان نے کہا تھوڑی دیر رک جا، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں جاؤں گا۔ وہ نہیں آئیں گے میں جاؤں گا۔ اور مالک جب مدائن پہ پہنچے ہیں تو مدائن میں پوچھا کہاں ہے سلمان محمدی؟ کہتے جی اس حجرے میں پڑی ہے لاش۔ حجرے کا پردہ اٹھا، علی کا پہلا قدم آیا، سلمان کفن سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ علی نے سلمان کا ماتھا چوم کے کہا سلمان تو مر چکا ہے۔ جن کے نوکروں کا یوں کنٹرول، اور مجھے علی کی عزت کی قسم، ان کے پاس یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اسم اعظم تھا۔ پوچھا تھا علی سے آ کے ایک شخص نے، یا علی یہ آپ کے جو نوکر ہیں ان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی کا جملہ عقیدے کی معراج ہے۔ علی نے فرمایا ان کے پاس اسم اعظم نہیں، انہیں میری محبت نے خود اسم اعظم کر دیا۔ میری محبت نے، میری محبت میں خود انہیں اسم اعظم کر دیا۔ یہ میری محبت میں دھل اتنے گئے ہیں، یہ خود اسم اعظم ہو گئے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، علی اسم اعظم نہیں، علی اسماء الحسنی ہے۔ اسم اعظم تو ان کے نوکروں کے نام۔ اہل سنت بھائیوں کا سب سے زیادہ اعتقاد، سب سے زیادہ یقین ہے غوث پاک۔ انہوں نے جو اپنی کتاب میں اپنا شجرہ لکھا ہے نا، وہ کتاب میرے پاس محفوظ ہے۔ اس شجرے پہ انہوں نے اپنا جا کے 7ویں پشت پہ جو شجرہ ملایا وہ معروف کرخی کے ساتھ ملایا ہے۔ انہوں نے کہا میرے استاد جنید بغدادی تھے، جنید بغدادی کے استاد سرائی سکتی تھے، سرائی سکتی کے استاد کرائی کرنی تھے، ان کے استاد معروف کرخی تھے جن سے ہمیں یہ عرفان ملا ہے۔ آخر میں جو انہوں نے معروف کرخی کا نام لکھا، وہ معروف کرخی کون تھا؟ میرے امام رضا کا معاشی تھا۔ پانی بھرتا تھا محمد کے بیٹے، آج بھی اس کا روزہ بنا ہوا۔ جو کم میں گئے مجھے گواہی دو، وہاں پہ بی بی شدیقہ خاتون کا بی بی شدیقہ خاتون امام موسیٰ کاظم کی کنیز، جب آئے تھے نا امام کے غلام خمس اکٹھا کر رہے تھے تو شدیقہ خاتون نے کہا کس کا مال جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ کاظم کا۔ موسیٰ کاظم کا نام آنا تھا، اپنے گھر میں گئی، اپنے ہاتھ سے سیا ہوا ایک رومال اٹھا کے کہتی کہ میری طرف سے لے جانا۔ امام موسیٰ کاظم کے ایک نوکر نے کہا بڑھ کے دیکھ، اونٹ سونے چاندی سے لدے ہوئے ہیں، یہ تیرا رومال میں کہاں لے کے جاؤں؟ اس نے کہا اونٹ پہ رکھ دے، جب مال دیکھنے لگے گا شاید اس کی نظر پڑ جائے، جب یہ مال اتارے تو شاید نبی کے بیٹے کی نظر پڑ جائے۔ رومال اس نے بالکل بے تکلفی کے ساتھ یوں
مال میں پھینک دیا. جب مدینے پہنچے آدھی رات کا وقت تھا, امام کی دہلیز میں دستک ہوئی, سرکار مال آ گیا. امام نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے امام نے فرمایا باقی مال کا حساب مجھے بعد میں دینا, پہلے شتیتا کا رومال مجھے دینا, شتیتا کا رومال مجھے دینا. شتیتا کا رومال امام نے لیا. رومال لینے کے بعد امام نے آنکھوں کے ساتھ لگایا, آنکھوں کے ساتھ لگا کے امام اندر گئے. اندر سے جا کے امام ایک کفن کا ٹکڑا لے کے, کفن کا ٹکڑا لے کے فرمایا تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کے ابھی شتیتا کے پاس چلے جاؤ, جا کے وہ امام نے تیرا ہدیہ قبول کر لیا اور یہ کفن کا ٹکڑا تجھے بھیجا ہے. امام وعدہ کرتے ہیں جب تو دنیا سے جائے گی تیرا جنازہ میں آ کے یہ ان کے نوکروں کے فیض ہیں. کہاں جا کے ہم دنیا کو علی سمجھائیں, کہاں جا کے ہم دنیا کو علی کے فضائل سنائیں. کمبر کے فضائل میں پڑھے جا رہے ہیں, مقداد کے فضائل میں پڑھے جا رہے ہیں, ابو ذر کی محنت نہیں پڑھی جا رہی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علی کی محبت میں کھول دیا. آج میری استدعا ہے, میری التجا ہے, میری اپیل ہے, جتنے بھی ہو اس وقت آج کے دور کی حجت بھی موجود ہے. امام ملاقات کرتے ہیں, کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ ملاقات ہے امام, زیارت ہے امام کی. مولا فرماتے جب میرا ظہور ہو جائے گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا میں نے تو پہلے آپ کو کہیں دیکھا ہوا. مولا فرماتے میں ہر شیعہ سے ملتا ہوں لیکن اس کی معرفت کے مطابق, کسی کو خواب سے, کسی کو خیال سے, کسی کو سوچنے سے, کسی کو جاگنے سے, میں ہر کسی کو ملتا ہوں. لیکن یقین وہی ہونا چاہیے جو اطمینان سلمان محمدی کے پاس ہے. ملتان کی ایک سیدادی برقع پہن کے سوتی تھی. عورتوں نے پوچھا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا مولا کا ظہور ہو جائے, برقع ڈھونڈوں گی یا مولا کو دیکھوں گی. عراق کا ایک بوڑھا گھوڑے میں سوار ہو کے ذوالفقار تلوار لے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کس لیے کھڑا ہے؟ وہ کہتا سنا ہے مہدی کا لشکر آ رہا ہے, میں اس کے انتظار میں کھڑا. ایک دن بچوں نے شرارتاً کہا, انہوں نے کہا تو یہاں کھڑا ہے, مولا تو پہاڑ کے پیچھے آ گیا. اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور آج تک واپس نہیں آیا. یقیناً لشکر امام میں شامل. لو سرگودا کی جیتی جاگتی ہوئی دھرتی میں لفظ کہنے لگا, جس دن زندہ رہنا چاہتے ہو کہ آج کے دن مجھے موت نہ ہو. ہر انسان کسی آج کے پورا شور دور میں, خطرناک دور میں سب سے زیادہ خطرہ تو زندگی کا ہی ہے نا جی. بولے تو صحیح نہیں رہا. اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو کہ آج مجھے موت نہ آئے, لو تمہیں تمہارے بار میں نے کلیہ دیا, میں وہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں, تحفہ سمجھنا, تحفہ وصول کر لینا. امام نے فرمایا میرا شیعہ جس دن مرنا نہ چاہتا ہوں, جس دن میرے شیعہ کے پروگرام ہو کہ آج ملک الموت چاہے بھی تو میں نے نہیں جانا, جس دن میرا شیعہ یہ پروگرام بنا لے کہ آج میں نے نہیں مرنا, مولا فرماتا ہے جس دن تمہارا مرنے کا نام پروگرام ہو, صبح کو آنکھ کھلے, آنکھ کھلتے ہی ایک دفعہ کہہ دینا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, ہے میرے زمانے کا بادشاہ, تجھ پہ نوکر کا سلام ہو. سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. بادشاہ فرماتے ہم تمہیں جواب دیتے جب ہم سلامتی کہتے پھر موت آ ہی نہیں سکتی. جب ہم کہتے کہ سلامتی, جب ہم سلامتی بخش لیں پھر تو موت کیسے. قائم کا ظہور موجود, بادشاہ کا ظہور موجود. محبت مولا سے اتنی کرو, گھر میں دسترخوان سجاؤ تو ایک شخصیت کے بیٹھنے کی جگہ خالی چھوڑ دو. بچے پوچھے یہ کس لیے؟ کہو کہ ہمارا مولا ہمارے دسترخوان میں آیا. محبت یہ ہوگی تو وہ ملیں گے, ورنہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں امال کے زور پہ نمازیں شاید زیادہ کر لیں گے, کچھ 40 دن کا چلا کرنا پڑے گا تو پھر مولا ملیں گے نہیں. مولا ملتے ہیں یہاں سے. ایک طالب علم ایک عارف سے عالم دین کے پاس گیا, اس نے کہا مولا کی زیارت چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا مولا سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اسے کمرے میں بند کر دو, اسے 2 دن کے لیے نہ کھانا دینا نہ پانی دینا. کمرے میں بند کر گیا. جب بالکل نیند بے ہوش ہو گیا تو آنکھیں بند ہو گئی. دروازہ کھول کے اس عالم دین نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے. آنکھ کھولتے اسے کہا پانی. اس نے کہا جب اتنی خواہش مولا کی ہوگی وہ مل لیں گے.
اتنی خواہش تیرے اندر پانی کی تھی، اتنی تیرے اندر مولا کی ہوئی تو وہ مولا مل گیا۔ 40 شب جمعہ کے وظائف لکھے ہوئے کتابوں میں کہ 40 شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھو، امام ملنے میں 40 شب جمعہ مسلسل زیارت عاشورہ پڑھو، امام ملنے۔ ایک شخص نے سوچا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کربلا میں جا کے بیٹھا، وہ امام حسین کے حرم میں بیٹھ گیا، امام حسین کے حرم میں بیٹھ گیا، اس نے زیارت عاشورہ 30 دن گزرے تھے، یہ ذہن میں خیال آیا کہ اگر مولا نے ملنا ہوتا تو اب تک مل جاتے، نہیں ملے تو شاید میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ملے، شاید وہ ملیں گے بھی نہیں، گھر میں پیچھے واپس چلا جاؤں بچے انتظار کر رہے ہوں گے، یہ سوچ کے حرم امام حسین سے نکل آیا۔ جو ہی نکلا ہے اس دور میں گھوڑوں کی سواریاں تھی، گھوڑے میں سوار ہو کے کربلا سے تھوڑا سا باہر نکلا، یا ساتھ ساتھ ایک گھوڑا سوار چلا۔ اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا واپس اپنے شہر کوفے جا رہا ہے۔ کس رستے سے جا رہے ہیں؟ خشکی کے دریا کے؟ اس نے کہا خشکی کے۔ فرمایا کوفے جائے گا تو میرا ایک کام کر دے گا؟ اس نے کہا بتائیے کوفے آپ کا کیا کام ہے؟ اس گھوڑا سوار نے اپنی جیب سے دیناروں کی تھیلی نکالی، فرمایا اس میں کچھ دینار ہیں، کوفہ میں ایک شخص ہے اس کا نام اوزان ہے، اسے جا کے دے۔ اس نے دینار پکڑ کے اب وہ گھوڑا سوار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ اوزان کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جب تو اس کے گھر جائے گا تو صبح جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے گا، دروازہ کھلے گا، وہ باہر نکلے گا، اس کے ہاتھوں میں خون کے چھینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے، وہ صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر بھی نہیں آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے بتا رہا اچھا اسے یہ دینا گھوڑا یوں اگر جا کے رستے دو ہوئے، ادھر وہ گھوڑا سوار چلے گا، یہ سیدھا جا رہا ہے، یوں ہی گھوڑا سوار یوں، اس نے پیچھے سے آواز دیکھے گا، اگر اس نے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں تو کیا بتاؤں؟ گھوڑا سوار نے پیچھے پڑھ کہہ دینا بقیہ نے دیے، کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ یوں گیا، وہی کام ہوا، صبح کے وقت اوزان کے دروازے پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے نکلا، ہاتھ میں خون کے چھینٹے، لہو کے چھینٹے دیکھ کے کیا لگا مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے، مجھے خبر ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے، میں کربلا سے آیا ہوں، یہ تیرے نام کسی نے چند دینار بھیجے۔ دینار اس کے یوں ہاتھ میں آنے تھے، اوزان نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا کربلا سے کسی نے بھیجے؟ اس نے کہا ہاں کربلا سے کسی نے بھیجے ہیں۔ اس نے کہا ہاں کربلا سے بھیجے۔ اس نے کہا دینار ابھی پکڑ، مجھے تھوڑا ٹائم دے۔ واپس گھر گیا، جلدی سے وضو کر کے باہر آیا، باہر آ کے مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں کو ہاتھ لگائے، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے میرے بارے کی زیارت کی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تو یہ وہ شخص گھوڑے سے اتر کر کہا کس نے زیارت کی ہے؟ کون ملا ہے مولا سے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کس مولا کی زیارت؟ اس نے کہا مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں منہ کربلا کی طرف کر کے بارے کو بلاتا ہوں، صبح سے پہلے میری حاجت وہ پوری کر دیتا۔ صرف اپنے امام کے ساتھ، اپنی حجت کے ساتھ توسل کو قائم کریں، اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے کو تیز کریں۔ ساری نمازیں، ساری شبہائے قدر تب فائدہ دیں گی جب دل میں ولایت علی ہو۔ جس نے خدا کی اس نعمت کبریٰ کی قدر نہیں کی، پھر اسے قدر کی کوئی رات فائدہ نہیں دیتی۔ میں پھر جملہ دوہراؤں، اگر تمہارے دل میں ولایت علی کی قدر نہیں تو پھر سمجھو کہ تمہیں کوئی شب قدر فائدہ نہیں دے گی۔ اگر تمہارے دل میں ولایت علی ہے تو تیری ہر رات شب قدر ہے، تیرا سونا عبادت، تیرا جاگنا عبادت۔ مولا کا فرمان ہے عارف کا سانس لینا عابد کی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ عابد 100 سال عبادت کرتا رہے اور عارف صرف ایک سانس لے تو وہ ایک سانس اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عارف ہونے کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے محبت نہیں عشق چاہیے۔ اپنے مولا سے اتنا عشق کرو، اتنا عشق کرو کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم علی کے شیعہ ہو۔
تمہارا عشق بتائے لوگوں کو کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ باپ کا گلہ برداشت کر لیتا ہے، یہ علی کا گلہ برداشت نہیں کرتا۔ مولا علی نے یعقوب ابن میثم تمام سے کہا تھا، یعقوب علی کے دوست تو دوست رکھتے، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ، علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ۔ میں اپنی نوجوان نسل کا خطیب ہوں، ہمیشہ اپنے نوجوان دوست اور بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، زمانہ بیت گیا ہے، اب لوگ اپنوں کی شکل میں ولایت علی پہ حملے کر رہے ہیں۔ منت کر کے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی ولایت علی نہ چھوڑنا۔ ولایت علی تشخص ہے، ولایت علی ہماری پہچان ہے، ولایت علی کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے ولایت علی پہ حملہ کرنے کا تو وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو بے شک چھوڑ دے، ہم سے ولایت نہ چھینو۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے بیٹی پردیس میں یتیم ہے۔ آج بھی بادشاہ کا تابوت ہے، کل پھر شبیر جنازہ کی برآمدگی ہے، کوشش کروں گا کہ آج کی رات کے مصائب پڑھ دوں، کل والی رات کے مصائب پڑھ دوں۔ بابا جی دعا کیا کرو پردیس میں عید آئے اور کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ بیٹیوں کو کیا آس ہوتی ہے پیکے گھروں سے؟ جس دن بیاہی جاتی ہے نا، اس دن وہ اپنا پیکا دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے، پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہاں مقدروں کے ساتھ آنا ہے، پھر وہ پورا سال صرف ایک دن انتظار کرتی ہیں جب عید آئے۔ معاشرے کی بات کرتا ہوں، عید جب قریب آتی ہے نا، بیٹیوں کی نظر دروازے پہ لگ جاتی ہے، بھائی کچھ بھی نہ دے، صرف جا کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، بہن کے لیے سب کچھ۔ بڑی نوکری کی ہے میں نے سرگودا میں، آپ احباب کے سامنے پوری نوکری کا اجر مانگنے لگا ہوں، یہ محنت ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بھائی بہن کے ساتھ ناراض ہو، آج جا کے معافی مانگ لینا۔ بہنوں سے لڑائیاں ہوتی کوئی نہیں ہے، یہ بھائی کے شکوے برداشت کر لیتی ہیں، بھائی کا دکھ برداشت نہیں کرتی، مصیبت میں بھائی کو نہیں دیکھ سکتی۔ عید والے دن اولاد کو دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے، مجھ سے بولتا نہیں، شاید آئے۔ اگر اولاد آ کے کہے نا کہ اماں تیرا بھائی دروازے کے سامنے سے چپ کر کے گزر گیا، زبر بخاری صاحب چاہتے ہوئے بھائی کو پیچھے سے دیکھتی ہے، دیکھے گی بے شک نہ میں زندگی کی پھر بھی تیری دعائیں کر رہی ہوں۔ بیٹیوں کو پیکے گھروں سے انوکھے پیار ہوتے ہیں۔ جب جل گیا تھا نا زہرا کا دروازہ مدینے میں، ساری رات علی کی بیٹیاں روتی تھی، ساری رات سیدہ زینب روتی تھی۔ جناب سیدہ کی آخری ایام تھے کہ مولا علی دن کے وقت گھر ہے، جناب زہرا نے یوں سامنے بچھا کے کہا، یا علی ایک منت کر سکتی ہوں؟ فرمایا منت نہ کر، وہ رسول کی بیٹی ہے۔ فرمایا منت کرنا چاہتی ہوں، میرے بعد کوشش کرنا دن میں گھر نہ آنا، رسول کی بیٹی میرا گھر ہے، میں دن میں آؤں رات میں آؤں۔ رو کہتی نہ یا علی، میری زندگی میں آ کے زینب میری کمر کے پیچھے چھپ جاتی، رو کے کہتی اماں مجھے بابے سے بڑی شرم آتی ہے، میں اس وقت کو رو رہی ہوں جب آپ گھر میں آئیں گے اور میری زینب نہیں ہوں۔ کوشش کرنا آنکھوں کی فرات بہتی جائے، میں دو چار آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ ہر آنکھ سے فرات بہ سکے۔ جب مولا علی کا تخت حکومت، تخت خلافت کوفے میں آ گیا، مولا علی نے حسن امیر کو ایک خط لکھا، وہ خط تاریخ کی کتابوں میں آج بھی۔ مولا نے فرمایا حسن پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا اب بھی میری زینب روتی ہے؟ کیا میری زینب کو دروازہ بھولا نہیں؟ حسن اگر میری زینب اب بھی روتی ہو تو میں علی تجھے کہتا ہوں میری بیٹیاں لے کے کوفے آ جا، یہاں میرا تخت حکومت ہے، بابے کی شاہی دیکھے گی، بیٹی کو پرانے ظلم بھول جائیں گے۔ لیکن حسن کی بات کا خیال رکھنا، جب زینب سفر پہ راضی ہو جائے
نبی کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ ہے. زینب کا جس دن سفر کرنے کا مقصود ہو اسے 4 دن پہلے اسی قصوہ کو میرے گھر لے کے جانا ہے. زینب کو اونٹنی میں سوار ہونے کا طریقہ سکھانا. میری زینب نے زندگی میں کبھی اونٹ پہ سفر نہیں کیا. سادات و غیر سادات. ادھر علی کی بیٹی مدینہ سے نکل آئی, ادھر مولا امیر المومنین نے کوفے میں اعلان کروا دیا, کوفے والوں آج کسی عورت کا بچہ بھی چھت پہ نہ آئے. اگر کسی نے کوئی خریداری کرنی ہے 1 دن پہلے کر لو, میری بیٹیاں آ رہی ہیں. میں علی کا وعدہ نہیں کرتا میری بیٹی کوفے میں آئے اور کوئی مرد کوفے کے بازار میں پھر رہا ہو. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. کوفے میں کرفیو کا سامان تھا. جب علی کی بیٹی کا اونٹ آ گیا کوفے کے باہر, علی نے کوفے کے باہر کھڑے ہو کے اپنی زینب کے اونٹ کا استقبال کیا. علی عماری کے قریب گئے. علی نے عماری کے قریب جا کر علی نے فرمایا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, محمد کی بیٹی تجھ پہ بابے کا سلام ہو. پردے کے اندر سے چیخ مار کے روئی, رو کے کہتی بابا تجھ پہ زینب کا بھی سلام ہو. علی نے اپنے ہاتھوں سے عماری کا پردہ اٹھایا, پردہ اٹھا کے کہا علیہ علیہ یا زینب ہو. زینب تھوڑا میرے قریب آ. زینب نے اپنا چہرہ بابے کے قریب گیا. اب جو سید بیٹھ کا مجھے جملہ معاف کر دینا, جس نے زندگی میں اتنی قریب سے بابے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. زینب کے سر پہ چادر زہرا تھی, ادھر بی بی کا چہرہ علی کے قریب آیا. علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی زینب کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا. پردہ اٹھا کر زینب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھول. بی بی زینب نے آنکھیں کھولی. علی کی آواز آئی, ایک دفعہ دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا. علی کی آواز آئی زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے, یہ دارالعمارہ ہے, یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے, یہ کوفے کی گلیاں ہے. چیخ نکلی عباس کی مرشد علی کی, روکے کا جگیرے دکھانی حسن سے دکھا, دربار دکھانے حسین سے دکھا. پاپا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں, آواز آئی ہو سکتا ہے تو پھر کوفے آ. ایک مرتبہ پہچان اور میرا لال پہچان زینب یہ ہے کوفہ. اتنا جملہ کہنا تھا سارا تو ہے. علی کی بیٹی کا اونٹ آ گیا. علی کے دروازے پہ شہزادی گھر کے اندر تشریف لے گئی. علی دروازے میں بیٹھ گئے. دھیان میری طرف کرنا. علی دروازے میں بیٹھ گئے. کوفے کی عورتیں جھرمٹ بنا کے علی کے دروازے پہ آئی. یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی آئی ہے. یا علی مدینے کی چند عورتیں جن کی شادی کوفے ہوئی ہے وہ بتاتی ہے تیری زینب بولتی ہے تو بابے جیسا, تیری زینب قرآن بڑا اچھا پڑھتی ہے. یا علی ایک مرتبہ ہمیں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھا. علی لوگ کے فرماتے کوفے کی عورتیں بھی واپس چلی جاؤ, بھی میری زینب بڑی تھکی ہوئی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. علی کی بیٹی تڑپی رو کے کہتی اما فضا بابے سے کہہ انہیں آنے دے, میں نہیں تھکی, انہیں کے اندر آئے پہچانے میں زینب. ایک روایت کا ٹکڑا پڑھنے لگا یہاں سے لے کے آخری آگے قلعہ مزار شراج صاحب. ایک روایت کا ٹکڑا, جس روایت کے ٹکڑے پہ پہاڑ ہے مصیبت. علی دروازے پر علی نے دروازے پر روک کے کہا. علی نے کہا اچھا. چند عورتوں کو علی نے اندر بھیجا, چند کو دروازے پر روک دیا. جنہیں دروازے پر روکا انہیں ہاتھ باندھ کے یا علی انہیں جو بھیج دیا ہمیں بھی بھیج دے, زیادہ دیر بیٹھیں گے نہیں, بس تیری زینب کا چہرہ دے کے واپس آ جائیں گی. علی نے ان عورتوں کی طرف دیکھ کے کہا تو 1.5 ہفتے کے بعد آنا, تو 2 ماہ کے بعد آنا, تو 3 ماہ کے بعد آنا. وہ چیخیں مار کے رو رو کے کہتی انہیں جو بھیج دیا ہمیں وقت کیوں دے رہا ہے. علی اتنا روئے علی کی تاڑی آنسوؤں سے بھر گئی. بی بی فضا کی آواز ہے یا علی انہیں کیوں نہیں آنے دیتا. فرمایا فضا میری مجبوری ہے, ان کے شکموں میں بیٹیاں نہیں بیٹھے ہیں, میں علی کا وعدہ نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹھا ہو نظر میری زینب کے چہرے پہ چلی جائے. اب جب علی کا جنازہ آئے کاٹا دے کے پوچھا یا علی اس وقت اتنی پرواہ تھی, اس وقت کہا تھا جب خزانوں میں بغیر چادر کے رو رو کے کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی, پتھر نہ مارو. میں علی کی بیٹی. آج کی جو افطار گزری ہے نا یہ علی نے اپنی اس بیٹی کے گھر کی ہے جسے کربلا میں حسین نے کہا تھا ام کلثوم تو رونا, میں تیرا بیٹا بن کے جا رہا ہوں.
किस बेटी के घर की। सारा दिन अली की बेटी कलसूम बड़ी खुश थी, रो रो के ज़ैनब से कह रही थी, ज़ैनब आज मेरा नसीब देख, आज मुझे बाबे अली ने खुद कहा कलसूम आज मैं तेरे घर। सारा दिन बाबे का इंतजार करती रही। शाम के वक्त अली बेटी के घर आए, दस्तरखान सजा दिया शहंशाह की बेटी ने। अली की आवाज आई, कलसूम तेरे बाबे की जुबान ने जिंदगी में क्या इतने जायके सके? कलसूम ये सब कुछ उठा, मुझे सिर्फ नमक दे दे, पानी दे दे। बाबा मैंने बड़ी मोहब्बतों से हर चीज बनाई है, बाबा मेरा बड़ा जी चाहता है मैं आपकी खिदमत करूं। अली फरमाते, कलसूम मैं तुझ पे बड़ा राजी हूं, सिर्फ नमक रख और पानी रख। बीबी रो गई थी, बाबा चल, सिर्फ नमक और पानी से ही बेटी ने मोहब्बत के साथ एक शरबत तैयार किया। बाबा ये शरबत पिएंगे, अब मुझे नहीं पता कौन बंदा जो बर्दाश्त करेगा, कौन है जिसके सीने से चीख निकलेगी। अली रो गया तो मैं पीऊंगा जरूर, ये है मेरे हिस्से का, रख ले संभाल के, सुबह को मेरा कोई मेहमान आ रहा है, कोई मेरा मेहमान आ रहा है। मेहमान का नाम आना था बीबी कलसूम दे गई, कौन है वो जिसकी इतनी परवाह, मेरा कोई मेहमान आ रहा है, इसे संभाल। बेटी के घर में अफ्तार किया, अफ्तार करके 4 अली के नौकर हैं जो कहते हैं कि हम 20 की रात अली के घर गए। असवद बिन नबाता, अब्दुल्ला बिन अफैफ, इब्राहिम इब्न मालिक अस्कर, हुज़ैफा यमानी, ये 4 अली के वफादार नौकर 20 रमजान को अली के दरवाजे पे गए। घोड़ों की आवाज अली के दरवाजे पे आई। अब्बास उठ के जान लगे, फिर मैं अब्बास बैठ मैं जाता हूँ। अली उठे, ये जो आज अली उठे, अली ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला, सामने आज की रात हुज़ैफा, असवद, अब्दुल्ला, इब्राहिम इब्न मालिक अस्कर, चेहरों पे नकाब, घोड़ों पे बैठे हुए, तलवारें अलम की हुई। अली दरवाजे पे आए, जीन से उतरे, अली के कदमों पे सजदा किया, अली के पांव छूमे। अली ने कहा कौन है? मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूँ, मौला मैं असवद हूँ, मौला मैं अब्दुल्ला हूँ, मौला मैं इब्राहिम हूँ। फरमाया आधी रात के वक्त मेरे घर क्यों आए हो? देखे कहते या अली कूफे के हालात तब्दील हो गए हैं, जब से ये 40 हिजरी का रमजान आया है ना, या अली आपके दर्स के तरीके बदल गए हैं। या अली जब आप दर्स देते हैं, एक दिन मैंने सवाल किया था कि आपने दाढ़ी खजाब क्यों नहीं की, आपने कहा अन करीब ये लहू से खजाब होने वाली है। या अली हमारा दिल घबरा रहा है, या अली आपकी बेटियां कूफे आई हुई हैं, या अली अब हम और मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अली हम चारों ने मिलकर बैठ के कसम खाई है जब तक जिंदा है तेरे दरवाजे में पहरा देंगे। मौला जहां आप जाएंगे वहां हम जाएंगे, मौला हम तेरे दरवाजे में पहरा देंगे। मौला तेरी मिन्नत करते आए, परदेश में बेटियां यतीम ना करना, मौला परदेश में बेटियां यतीम ना करना। मुझे नहीं पता कौन बंदा जो अली के जनाजे पे आया हुआ है, पर्दे में बैठी हुई अली की बेटियां जनाजा देखने के लिए इतना चौड़ा कहना था। अली ने फरमाया मैं तुम्हारी जन्नत का सामन हूं, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा है, लेकिन मैं तुझे हुक्म देता हूं अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा कहता अली का कहना था हमारे ऊपर खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता है हमने चलना शुरू किया, पीछे मुड़ के हम अली का चेहरा देख रहे थे। हुज़ैफा कहता मुझे सारी जिंदगी में रात नहीं भूली, उधर मैंने कूफे की गली का आखिरी मोड़ मारा, मैंने मुड़ के अली को देखा, अली हाथ अला कर हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता अली की आंखों में आंसू थे। हुज़ैफा कहता मैं घर आ गया, मैंने घर आके अपने सर से अमामा उतारा, मैंने जमीन में बैठ के बच्चों की तरह रोना शुरू किया। हुज़ैफा की सोचा कि शर्म कर, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? देखा अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे, अली ने हमें वापस भेज दिया। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता मिट्टी पे सो गया, मेरी आंख लग गई, सबसे वक्त मेरी सोच में मेरा कांधा आया, हलाका भी हुज़ैफा जा की आवाज सुन। हुज़ैफा कहता मैंने सुना आवाज आई कांध तोते हुसैन का बाबा मारा गया, हुसैन का बाबा मारा गया।
ہے